بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیر دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا، وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شیخ عبداللہ بیان کرتے ہیں ماہ محرم الحرام 559 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کے مسافر خانہ میں آپ کی زیارت کے لیے قریباً 300 اشخاص جمع تھے۔ اس وقت آپ باعجلت دولت خانہ سے نکلے، 4-5 دفعہ بلند آواز سے سب کو کہا دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ جب اس کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی، لوگ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی مکان میں تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی چھت گرنے والی ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کوئی دب نہ جائے، میں نے تمہیں جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ شیخ عبداللہ جبالی سے یہ نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد خشاب خامی نے بیان کیا کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں سے بسا اوقات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اوصاف حمیدہ سننے میں آتے اور کہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے واز فرماتے، اس لیے میں نے آپ کا واز سننے کا نہایت شائق تھا، مگر مجھے عدم فرسی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا۔ غرضے کہ ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس واز میں گیا۔ میں اس وقت جس جگہ بیٹھا تھا آپ نے التفات کر کے فرمایا تم ہمارے پاس رہو، تمہیں سید زمانہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنے کا اختیار لے لیا اور تھوڑی سی مدت میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو مجھے عمر بھر حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ مسائل نحویہ و علم عقلیہ نقلیہ جو کہ مجھے اب تک کسی سے بھی معلوم نہیں ہوتے اچھی طرح یاد ہو گئے، اور اس سے بیشتر جو کچھ مجھ کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گیا۔ شیخ عبداللہ جبالی بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن ملائب نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے گیا۔ یہ لوگ اپنی ایک مہم کے لیے آپ سے دعا کرانے جا رہے تھے۔ راہ میں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ تھے، انہی میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی نسبت مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے۔ وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بول براز کے بعد استنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت آپ راستے میں مل گئے۔ ان لوگوں نے آپ سے اپنا ماضی و ضمیر بیان کیا، آپ سے اس کی نسبت دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے آپ کی دست بوزی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی
دست بوزی کے لیے آ رہے تھے۔ جب اس لڑکے کی باری آئی، اس نے آپ کا دست مبارک پکڑنا چاہا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی آستین میں دبا لیا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اسی وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو گئی۔ پھر یہ اٹھا، آپ کے دست مبارک پر طائب ہوا، پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کے دولت خانے تک یہی حال رہا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم باہر آ گئے۔ قدرت العارفین شیخ البازارانی کے خلف الصدق ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں، تو آپ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ مجھے خیال ہوا معلوم نہیں آپ قصداً کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے، اس لیے ایک ساتھ کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں۔ آپ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ پھر تیسری مرتبہ ایک ساتھ کے بعد میں نے پھر پوچھا آپ کس کی پیروی کروں، تو اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا، اس وقت صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی پیروی کی جائے گی۔ غرضے کہ میں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعید کیلوی، شیخ علی بن الہیتی عیان مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ میں دیگر وعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدا تعالیٰ کے حکم پر ہوں اور جال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں گفتگو کرتا ہوں۔ اس وقت آپ اپنا سر اٹھاتے جا رہے تھے، میں نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دی، یہاں تک کہ آسمان میری نظروں سے چھپ گیا۔ یہ لوگ خود بھی نورانی تھے اور نورانی ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ سب لوگ اپنے سر جھکائے خاموش تھے، کوئی ان میں آب دیدہ تھا، کوئی لرز رہا تھا۔ مجھ کو یہ حالت دیکھ کر غشی ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو میں دوڑ کر لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے تو تم کو اپنے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہ تھی؟ میں خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ مفرج بن نہیان بن برکات نے بیان کیا ہے جب ہمارے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی کی بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہا میں سے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان میں سے ہر ایک شخص علوم و فن میں سے ایک نئے مسئلے پر سوال کرے۔ غرضے کہ یہ تمام فقہا آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لائے۔ میں اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں شریک تھا۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے آپ اپنا سر جھکا کر خاموش ہو۔ اس وقت آپ کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جس کو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ شعلہ ان تمام فقہا کے سینے پر سے گزر گیا۔ جس کے سینے پر وہ شعلہ پہنچتا گیا وہ نہایت پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، برہنہ سر ہو گئے، تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں پر اپنے سر ڈال دیے۔ مجلس میں شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بغداد ہل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب سب کو آپ اپنے سینے سے لگا چکے تھے تو ان میں سے ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہوا گا، تو آپ نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب ہو گیا، گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو سوال کو بیان کر کے وہ جواب بیان فرمائے جنہیں ہم مطلق جانتے ہی نہیں تھے۔ ابو الحسن شیخ رکن الدین بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور میرا ایک رفیق شفیق ہم دونوں حج کر کے بغداد آئے۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کچھ نہ تھا۔
اسے ہم نے فروخت کر کے چاول خریدے، پکا کر کھائے، مگر اس قدر چاولوں سے نہ تو ہمیں کبھی سیر ہوئے نہ کچھ لطف حاصل ہوا۔ بعد ازاں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا کلام قطع کر کے فرمایا، حجاز سے چند فقراء مساکین آئے ہیں، ان کے پاس سوائے قبضہ کے کچھ نہ تھا، انہوں نے چاول لے کر پکائے کھائے، مگر اس سے نہ تو وہ سیر ہوئے نہ ان کو مزہ آیا۔ ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے اپنے رفیق سے آہستہ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھ کو شہد کی انتہا۔ آپ نے فوراً اپنے خدام سے یہ دونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں کے سامنے رکھ دو۔ خادم نے کشک وراجی میرے سامنے، شہد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، اسے الٹ دو، یعنی شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراجی کی جگہ شہد رکھو۔ اس وقت گھبرا کر چیخ اٹھا، دوڑ کر آپ کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا، واز مصر، مرحبا مرحبا۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق بھی نہیں، مجھ کو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ایسا کہوں۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علم میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہی سال میں مجھ کو اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہوئیں جس قدر کسی اور شخص کو 20 سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں بغداد میں واز کرتا۔ پھر میں نے آپ سے مصر واپس جانے کی اجازت لی۔ آپ نے مجھ کو اجازت دی، فرمایا کہ جب تم دمشق پہنچو تو وہاں تم کو ترکی فوج ملے گی جو مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی۔ تم ان سے کہنا تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ، پھر آئندہ 2 سال تم کامیاب ہو سکو گے۔ چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھ کو ترکی فوج ملی۔ جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے ان کو بیان کر دیا، لیکن انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ جب مصر میں پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا خلیفہ مصر ان سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کوئی خوف کی بات نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ تمہاری ہی فتح ہوگی۔ بالآخر ترکی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا، شکست کھا کر واپس ہوئی۔ خلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی، مجھ کو اپنا مصاحب اور رازدار بنا لیا۔ دوسرے سال ترکی سپاہ نے پھر چڑھائی کی، اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے بھی میری عزت کی، غرضے کہ آپ کی صرف ایک بات سے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے 1.5 لاکھ دینار حاصل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے ابو الحسن شیخ زین الدین سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ رہے تھے۔ ابتدا میں ان کو تفسیر کی صرف ایک ہی کتاب یاد تھی، مگر وہ مقبول، خاص و عام ہو کر مصر میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بعد ازاں یہ اکابر محدثین سے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے۔ اصل میں ان کی پیدائش دمشق تھی، لیکن مصر میں آ کر بود و باش اختیار کی۔ مکان کی چھت سے ایک سانپ کا آپ کے سامنے گرنا، اس وقت آپ کا استقلال اور آپ سے اس کا ہم کلام ہونا۔ احمد بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت بغداد مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت بہت سے علماء فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ اس وقت قضاء و قدر کی بابت کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے۔ آپ نے باستقلال جنبش تک نہ کی اور اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے۔ یہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جسم پر پھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کچھ باتیں کر کے چلا گیا، مگر اس کی باتوں کو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ سے پوچھنے لگے، اس نے آپ سے کیا کہا، کیا باتیں ہوئیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے مجھ سے کہا، میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ میں قضاء قدر میں گفتگو کر رہا تھا، اس لیے تو میرے اوپر گرا تو ایک زمین کا کیڑا ہے، قضاء و قدر ہی تجھ کو متحرک کرتی ہے، تو میں نے چاہا کہ میرا قول اور فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔
شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد العباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے، شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے، وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست مع خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات، کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے، میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔
اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبدالبتائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبدالقادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبدالقادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں پھر جب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا، جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔ پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے، تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے بنفس نفیس بازار تشریف لے جاتے۔
جب سفر میں جاتے تو منزل پر پہنچ کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، اپنے رفقا کو تقسیم فرماتے تھے۔ خدام عرض کرتے کہ حضور یہ کام ہم کریں گے، آپ تکلیف نہ کریں، لیکن آپ بالکل نہ مانتے اور فرماتے کہ اگر میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ علیل ہو جاتی تو آپ گھر کا سارا سامان خود خریدتے، گھر کا سارا کام خود کرتے، گھر میں جھاڑو دیتے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، بچوں کو کھلاتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پانی کا گھڑا دوش مبارک پر رکھ کر کنویں پر لے جاتے اور بھر کر لے آتے۔ ایک دفعہ ایک کوچہ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت کا ادھر سے گزر ہوا، ایک نے حضرت سے کہا میرے لیے 1 پیسہ کی مٹھائی بازار سے لا دیجئے۔ آپ فوراً چلے گئے، شیرینی لا دی، اسی طرح کئی اور لڑکوں نے شیرینی منگائی۔ آپ نے کسی کا سوال رد نہ کیا۔ الغرض آپ اعلیٰ درجے کے خوش اخلاق، خندہ پیشانی، ہر حال میں صابر و شاکر، راضی برضا، توکل، تسلیم، تفویض آپ کا شعار تھا۔ صاحب اخلاق حسنہ اور صاحب حمیدہ اور فضائل سنجیدہ تھے۔ اعلیٰ درجہ کے شرم و حیا والے، دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنے والے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والے تھے، لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو معاف کرنے والے، اور شدید الخشیہ، رقیق القلب، سریع الدمع، کثیر الہیبت اور قریب آپ کا دوب آموز تھا۔ قدرت العارفین عفیف الدین ابو محمد نے اپنی تاریخ میں آپ کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت غوث اعظم علم شریعت کے لباس اور فنون دینیہ کے تاج سے مزین تھے۔ آپ نے دنیا کو خیر بات کہہ کر خلائق کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی طرف ہجرت کی اور اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لیے پورا سامان کیا، آداب شریعت بجا لائے اور اپنے تمام اخلاق و عادات، خصائل و شمائل کو شریعت کے تابع کر کے اس میں کافی سے زیادہ حصہ لیا۔ آپ نے لوگوں کو شراب محبت الہی سے سیراب کیا، ان کو قرب الہی کا مشتاق بنا دیا، معارف حقائق کے چہروں سے شکوک و شبہات کے پردے اٹھا دیے اور دلوں کی پوئی مردہ شاخوں کو وصف جمال ازلی سے شاداب کر دیا۔ آپ غربا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں بمقام حلہ قیام کیا۔ آپ نے وہاں کے ایک باشندے سے دریافت کیا کہ اس جگہ کون شخص سب سے زیادہ محتاج ہے، اس لیے آپ کو ایک کثیر الایام مفلوک الحال شخص کا نام بتایا۔ آپ اس کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مکان نہایت شکستہ ہے، دیواروں کی بجائے بوسیدہ کمبل لٹکے ہوئے ہیں، اس میں ایک بوڑھا بوڑھیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بوڑھے سے اجازت طلب کی، اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی تشریف آوری کی خبر اہل محلہ کو پہنچی تو روسائے حلہ دوڑے ہوئے آئے اور حاضر خدمت ہو کر درخواست کی کہ حضور ہمارے غریب خانوں پر قیام فرمائیے، مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ ایام شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائے، بکریاں، سونا چاندی، کھانا بھیجا، لوگوں کا ہجوم بھی تحائف و ہدایت لے کر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ سب سامان اور زر نقد صاحب خانہ کو دے دو، اور دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد آپ بیت اللہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادہ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ کئی سالوں کے بعد حلہ میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا اور وہاں کے باشندوں میں سب سے مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے، ان گائے بکریوں نے بچے دیے اور وہ بڑھ گئے۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شکستہ فقیر کو دیکھ کر کہا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دوسری طرف لے چل، اس نے انکار کیا، اس لیے افلاس اور غربت کے سبب میں شکستہ دل ہو گیا ہوں۔ فقیر نے اپنا کلام ختم نہ کیا تھا، ایک شخص 30 دینار لے کر آپ کی نظر کرنے آیا۔ آپ نے اس فقیر کو دے دیا کہ یہ تھیلی لے کر ملاح کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کر۔ پھر آپ نے اپنی قمیص اتار کر فقیر کو دے دی، پھر اس سے 20 دینار کو خرید لی۔
عبداللہ جی بائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضل و بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ علامہ انجبار کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ بالکل نہیں ٹھہرتا۔ اگر صبح میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں ایک بھی پیسہ نہیں بچے گا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو المظفر حسن بن نعیم تاجر حضرت شیخ حماد باس کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا مقصد شام کے سفر کرنے کا ہے اور میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم مارے جاؤ گے، تمہارا مال لوٹ جائے گا۔ یہ تاجر آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم پریشان حالت میں لوٹا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد کے مقولہ کا آپ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے۔ غرضے کہ وہ اپنے سفر کو گیا اور شام میں پہنچ کر اس نے اپنا مال 1000 دینار کو فروخت کیا۔ پھر وہاں سے اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گیا۔ حلب میں کسی جگہ پر اس نے 1000 دینار رکھ دیے اور آتے وقت انہیں بھول گیا۔ اس وقت اسے نیند کا کچھ غلبہ معلوم ہوا، اس لیے سو گیا۔ سوتے ہی خواب میں دیکھتا ہے عرب بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹا، قافلے کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور خود اس پر بھی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ گھبرا کر اٹھا، اسی وقت اس کو اپنے دینار یاد آ گئے، فوراً دوڑا اور دینار جس جگہ رکھے تھے وہیں پڑا ہوا ان کو پایا۔ یہ انہیں لے کر وہاں سے کوچ کر کے بغداد واپس آ گیا۔ بغداد میں پہنچا تو اسے تردد ہوا، شیخ حماد اور غوث اعظم دونوں بزرگ ہیں، پہلے کس سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ حسن اتفاق اسے شیخ حماد مل گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی تھی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ غرض یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے فرمایا ہے؟ میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہیں صحیح و سلامت واپس لائے۔ ایک منحرف کی توبہ۔ عبد الصمد بن حمام جو کہ ایک سکا اور ذی ثروت شخص گزرے ہیں، ابتدا میں حضرت غوث اعظم سے نہایت انحراف رکھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ عوام و خاص آپ کے عجیب کرامات بیان کیا کرتے تھے، مگر بعد میں صدقے دل سے آپ کے خادم بن گئے تھے۔ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کے وفات کے بعد میں نے عبد الصمد حمام سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ابتدا میں حضرت غوث اعظم سے میرا انحراف محض میری خوش قسمتی کی وجہ سے تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جمعے کے دن مجھے آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا تھا، نماز عنقریب ہونے والی تھی، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں پہلے نماز ادا کر لوں، پھر قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا۔ مسجد میں گیا، منبر کے پاس جگہ خالی تھی، بیٹھ گیا۔ علم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھائیں گے، غرض لوگ بکثرت آ گئے، میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ گو مجھے اس وقت حاجت زیادہ محسوس ہوئی اور رفع حاجت کے لیے میں نے اٹھنا بھی چاہتا تھا، لیکن لوگوں کے کثرت آمدنی کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد مجھے حاجت بشدت محسوس ہوئی، میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں آپ ممبر پر چڑھے، جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو گئی، آپ کا بغض میرے دل میں زیادہ ہو گیا۔ اسی وقت نہایت حیران پریشان اب کیا کروں، علاوہ ازیں شدت حاجت کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے، اس لیے میں نہایت پریشان، مضطرب اور پریشان تھا کہ اگر پیشاب پخانہ نکل گیا تو میری سخت ذلت اور سخت رسوائی ہو جائے گی۔
اسی مصیبت سے بس میں لقمہ اجل ہو رہا تھا کہ اتنے میں آپ ممبر سے 2-3 سیڑھی اتر کر اپنی آستین مبارک میرے سر پر رکھی، جس سے مجھے ایسا معلوم ہوا میں ایک باغیچہ میں ہوں جہاں پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے یہاں استنجا وغیرہ کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آستین اٹھا لی تو واپس ممبر پر بیٹھا ہوا میں نے آپ کو پایا۔ بعد ازاں میں نے ہاتھ پاؤں دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کپڑوں میں موجود تھی۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی، الغرض جب نماز ہو چکی میں واپس جانے لگا تو مجھے اپنا دستی رومال جس میں میری کنجیاں پڑی ہوتی تھی نہیں ملا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر ان کا گچھا کہیں نہ ملا۔ صندوق کو قفل ساز سے کھلوانا پڑا۔ چونکہ میں اس وقت اپنے کسی کام کے لیے عراق و عجم کا قصد کر رہا تھا، اس لیے میں اسی روز روانہ ہو گیا۔ جب ہم 2 منزلیں طے کر کے تیسری منزل پر پہنچے تو راستہ میں ہمارا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں باغیچہ لگا ہوا تھا اور پانی بھی بہہ رہا تھا۔ میرے رفقا نے کہا کہ ہمیں آگے پانی ملتا نظر نہیں آتا، اس لیے ہم یہیں اتر کر نماز پڑھ لیں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیں۔ غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا کہ جسے میں نے اس روز دیکھا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے قصد سے آگے بڑھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دستی رومال ماں کنجیوں کے وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ آخر اپنا سفر پورا کر کے اس نیت سے جلدی واپس لوٹ آیا کہ بغداد پہنچتے ہی آپ سے معافی مانگوں اور آپ کی خدمت اختیار کروں۔